आदाब। मैं हूं सैयद आसिफ जाह और एक बार फिर ईमान न्यूज़ के साथ आप सबके हमरा मौजूद हूं। बात ईमान की, बात इंसान की। आज 10 अप्रैल 2026 को एक तारीख के पन्नों पर एक ऐसी इबारत दर्ज होने जा रही है जिसे मुस्तकबिल की नस्लें या तो एक बड़े बदलाव के आगाज के तौर पे देखेंगी और या फिर एक टूटे हुए ख्वाब की तरह। टूटे हुए ख्वाब की तरह, टूटे हुए ख्वाब के मलबे की तरह। कई महीनों से आसमान से बरसती हुई आग, चीखते हुए सायरनों का शोर और जमीन को थर्रा देने वाले धमाकों के बाद आखिरकार दुनिया ने चैन की एक लंबी सांस ली। ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान की मीडिएशन से 2 हफ्तों का जो सीज फायर हुआ, उसके बाद मज़ाकरात यानी बातचीत, पीस टॉक का सिलसिला पाकिस्तान में इस्लामाबाद में शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम इस्लामाबाद पीस टॉक रखा गया। और आज ये अपने सबसे अहम दहलीज पर जंग की इस सीज फायर में अपने सबसे अहम दहलीज पे आज ये खड़ा है। पाकिस्तान की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में दुनिया की सबसे पेचीदा डिप्लोमेटिक बिसात बिछ चुकी है। शहर के चप्पे चप्पे पर पहरा है, लेकिन फिजाओं में बारूद की बू के बजाय एक दबी हुई उम्मीद महसूस की जा सकती है। 10 अप्रैल की इस तारीख को दोनों फरीक मेज पर आमने सामने बैठने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने जिस संजीदगी और जिस जाफिशानी से इन दोनों मुल्कों को बातचीत के लिए राजी किया, वो उसकी डिप्लोमेसी की एक बड़ी जीत कही जा सकती है। लेकिन इस मेज के इर्द गिर्द खौफ भी उतना ही है जितना भरोसा। यह सीज फायर कोई परमानेंट मुआहदा या समझौता नहीं है, बल्कि एक नाजुक सा पॉज है। ईरान ने अपनी शर्तों को एक 10 पॉइंट एजेंडे में पिरोकर अमेरिका के सामने रख दिया, जिसमें सबसे ऊपर हैं उनकी जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं उनके ऊपर, उन पर उनका पूरी तरह से खात्मा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान की सॉवरेनिटी की बहाली, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान के इक़्तिदार को, उसकी पावर को दुनिया तस्लीम करे। और वहीं दूसरी तरफ अगर अमेरिका का देखा जाए तो अमेरिका का सारा जोर इस बात पे है कि ईरान अपने यूरेनियम एनरिचमेंट के प्रोग्राम को वापस उस जगह पे ले जाए जहां दुनिया को इससे खतरा महसूस ना हो। हालांकि ये एक अजीब सी चीज़ है। बहरहाल, जंग के मैदान से दूर सियासत के गलियारों में एक अजीब सा तमाशा भी देखने को मिल रहा है। दोनों मुल्क चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे हैं कि फतेह उनकी हुई है। तेहरान के नक्काशीदार मीनारों से लेकर इमाम खुमैनी एयरपोर्ट तक यह पैगाम आम है कि ईरान की रेजिस्टेंस की ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को समझौते की टेबल पर लाके बिठा दिया। ईरानी अवाम इसे अपनी गैरत और जदीद मिसाइल टेक्नोलॉजी की जीत मान रहे हैं, जिसने अमेरिकी जंगी जहाज़ों को अपनी सरहदों से दूर रहने पर मजबूर कर दिया। दूसरी जानिब वाशिंगटन का दावा है कि उनकी मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी और जदीद सर्विलांस के उनके जो टूल्स हैं, उसने ईरान को इस कदर घेर लिया कि ईरान के पास बातचीत के अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा है। अमेरिकी ऑफिशियल्स इसे अपनी डिप्लोमेटिक कामयाबी बता रहे हैं। उन्होंने बिना किसी बड़े ज़मीनी हमले के ईरान को मेज़ तक खींच लिया। लेकिन सच ये है कि इस जीत के शोर में उन बेगुनाह इंसानों की जानें, उन बेगुनाह इंसानों की आवाज़ें कहीं दब गई हैं जो इस जंग की चक्की में पिस गए और पीछे जा रही हैं। इंसानियत के नुक्ता नज़र से देखें तो जीत उसकी है जो आज जिंदा है और जिसके सर पर छत सलामत है, मगर वो जिनकी छतें उनकी कब्रों में हैं, उनका क्या, उनका कसूर क्या था? ये कुछ सवाल हैं जो जंगें
جن کے آنسر نہیں تھے، جن کے جواب جنگوں کے پاس نہیں ہوتے۔ بہرحال اس سیز فائر کی سب سے کمزور کڑی لبنان ہے۔ ایران اور امریکہ کے بیچ تو خاموشی ہے، مگر لبنان کی سرحدیں آج بھی دھواں اگل رہی ہیں۔ اسرائیل نے صاف کہہ دیا کہ اس کا حزب اللہ کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہوا۔ کل 9 اپریل کی رات لبنان کے رہائشی علاقوں میں دھماکوں کی گونج سنی گئی۔ ایران کے لیے یہ بڑی مشکل ہے، وہ اپنے دوست اور الائز کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اور ایران نے اس پر سخت مذمت کی ہے، اور ایران نے یہاں تک دھمکی دی ہے کہ اگر یہ حملے نہیں رکے تو یہ پیس ٹاکس نہیں ہوں گے۔ اگر اسلام آباد کی بات چیت میں لبنان کے مسئلے کو حل نہیں کیا گیا تو یہ 2 ہفتوں کی صلح 2 دن میں ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ ایک طرف دیکھیں، ایران یہ کہہ رہا ہے کہ لبنان از ویری مچ ان دا ٹاک، لبنان از ویری مچ ان دا سیز فائر، اور دوسری طرف امریکہ کہہ رہا ہے کہ لبنان واز نیور ڈسکس۔ یہ ایک تضاد ہے جو دونوں طرف سے، اور بہرحال اسرائیل کی منشا یہی ہے کہ جنگ جاری رہے، اسرائیل کی منشا یہی ہے کہ امن نہ ہونے پا۔ تو یہ صورتحال آج کی ہے۔ ان صورتحال میں سیز فائر اور پیس ٹاکس کا رخ واقعی کیا ہوگا یہ کہنا بڑا مشکل ہے۔ ایران کا ماننا ہے کہ سیز فائر کا مطلب ہے کہ ہر مورچے پہ خاموشی ہو، ہر مورچے پہ امن ہو، جبکہ اسرائیل اسے اپنی حفاظت کے لیے ایک الگ جنگ کی طرح دیکھ رہا ہے۔ یہ کنٹراڈکشن اس سمجھوتے کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ ہرمز کا مسئلہ بھی اپنی جگہ ویسے ہی ہے۔ اسٹریٹ آف ہرمز محض ایک سمندر کا راستہ نہیں، بلکہ یہ دنیا کی اکانومی کی رگِ جاں ہے۔ ایران کا یہ اشارہ کہ وہ تیل کی سپلائی کے لیے اس راستے کو نرم کر سکتا ہے، گلوبل مارکیٹس کے لیے ایک راحت کی بڑی خبر ہے۔ تیل کی قیمتوں میں آئی معمولی گراوٹ نے دنیا کے غریب ملکوں کو امید دی ہے کہ شاید اب مہنگائی کا طوفان تھم جائے، لیکن ایران نے اسے اپنی سودے بازی کا سب سے بڑا پتہ بنا رکھا ہے۔ اگر ان کی مانگیں نہ مانگی گئی تو وہ پھر سے اس شہرک پر انگوٹھا رکھ سکتے ہیں، پھر سے اسٹریٹ آف ہرمز بند ہو سکتا ہے۔ ہزاروں لفظوں کے جو انالیسس ہیں اس کے بیچ ہم اکثر اس باپ کا درد بھول جاتے ہیں جس نے اپنا جوان بیٹا کھویا، اس ماں کی تڑپ جسے اپنے بچوں کے لیے دودھ تک میسر نہیں۔ ایران کے مظلوم شہروں سے لے کر ملبے میں تبدیل ہوتی بستیوں تک ہر جگہ صرف ایک ہی سوال، یہ کب ختم ہوگا، یہ جنگ کب رکے گی؟ ایرانی عوام جو اپنی تہذیب اور تاریخ پر فخر کرتے ہیں آج تنگحالی اور پابندیوں کے سائے میں جی رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ سیز فائر محض ایک خبر نہیں ہے، بلکہ بازاروں میں دوبارہ رونق لوٹنے کی امید ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اسکول جائیں، بارود کی گند کے بجائے پھولوں کی خوشبو ان کے آنگن میں ہو۔ یہ ویڈیو ان تمام آوازوں کی نمائندگی کرتا ہے جو سرحدوں کے دونوں طرف امن کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ آج 10 اپریل کی شام جب اسلام آباد کے پہاڑوں پر سورج ڈوبے گا تو سب کی نگاہیں اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ پہ ہوں گی جو ان مذاکرات کے بعد جاری ہوگا۔ کیا وہ اس 14 دن کی مہلت کو ایک پرماننٹ امن میں بدل پائیں گے، یا پھر صرف میزائلوں میں دوبارہ تیل بھرنے کا ایک وقفہ ہے؟ یہ سیز فائر ایران کے نظریے سے اگر دیکھیں تو دنیا کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اسے ڈرا کر یا دبا کر امن نہیں قائم کیا جا سکتا۔ ایران کو اس کی وقار، اس کی عزت، اس کی سیلف ریلائنس، انصاف، ہمدردی، اس سب کا برابری کا حق ایران کو دنیا کو دینا ہوگا۔ وہیں امریکہ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہر جنگ بموں سے جیتی نہیں جاتی، کبھی کبھی جھکنا اور بات سننا بھی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ امریکہ نے یہ جنگ شروع کیوں کی، پہلے تو یہی سوال ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ نے ادھر جتنی بھی جنگیں، چاہے وہ افغانستان ہو یا عراق ہو یا سیریا ہو یا
یا اور دوسرے فرنٹ ہوں، ان سے حاصل کیا کیا؟ افغانستان میں اسی طالبان جس سے وہ لڑتے رہے، اسی طالبان کو انہوں نے فائنلی پاور ٹرانسفر کر دی، اور آج ان سے وہ بات کر رہے ہیں، آج ان کو وہ ریکگنائز کر رہے ہیں۔ سیریا میں یہی ہوا، جس کو وہ کل تک ٹیررسٹ کہہ رہے تھے، آج وہ سوٹ پہن کے آتا ہے اور ٹرمپ صاحب اس سے یہ امریکہ کا ڈبل سٹینڈرڈ۔ آخر میں بس اتنا ہی کہنا ہے کہ یہ جنگ زمین کی نہیں بلکہ نفرتوں کی ہے، اور نفرت کبھی بارود سے ختم نہیں ہوتی۔ 10 اپریل 2026 کی یہ تاریخ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسانیت کی ہار جب ہونے لگتی ہے، تب مذہب، ملک اور پالیٹکس سے اوپر اٹھ کر صرف امن کو چننا ہی ایک واحد راستہ بچتا ہے۔ دعا ہے کہ اسلام آباد میں ہونے والی یہ مذاکرات، یہ پیس ٹاک، اور وہاں سے آنے والی ہوائیں ٹھنڈی ہوں، سکون بھری ہوں، اور اس دہکتی دنیا پر امن کی اوس بن کر گریں، چھا جائیں، اور سب جگہ، سب طرف امن ہی امن ہو، چین ہی چین ہو، سکون ہی سکون۔ تو یہ تھا ایمان نیوز پہ ہمارا آج کا ویڈیو۔ ایمان نیوز کے ساتھ اپنی محبتوں کا سلسلہ بدستور جاری رکھیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہمارے ویڈیوز کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، فارورڈ کیجیے، اور اپنی باتیں، اپنے خیالات، اپنے تاثرات کمنٹس کے ذریعے ہم تک پہنچائیے۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔